बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ और ये NM TV है। और आज जो का मौजू है वो है कि ईरान ने एक धमाका कर दिया है, जो कि एक नई बात कर दी है कि खलीज के अंदर और ख़ुसूसन आबनाए हुर्मुज़ जो एक बहुत छोटी जगह है उसमें ज़मीन दोस्त उसने शहर बना लिए हैं, जिसके अंदर जो मिलिट्री शहर हैं, जिसके अंदर उसने स्ट्रेटजिक हथियार रख दिए हैं। बस स्ट्रेटजिक हथियार जब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसमें का मानी ये होते हैं, आम मानी ये होते हैं कि वो एटमी हथियार होंगे। अब अगर ईरानी के दूसरे मानी हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर स्ट्रेटजिक का वो इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईरान हैज़ बिकम न्यूक्लियर। और अगर वो न्यूक्लियर हो गया है तो फिर इन सब से बाहर है। अगर उसने फिर ये जो खलीज फारस में जो अगर वो उसने अपने शहर बसा लिए हैं, अड्डे बना लिए हैं, बहरी अड्डे जो हैं समंदर के अंदर, तो फिर ये इज़राइल के लिए, फिर ये अरबों के लिए, ये फिर अमेरिका के लिए, ये सारी दुनिया के लिए एक बड़े ख़तरे की अलामत है। और ईरान ऐसा मालूम होता है कि जो दरिया हुर्मुज़ को, आबनाए हुर्मुज़ पर उसने अपना अपना अपने कंट्रोल में ले लिया है, और ये जो तेल की सप्लाई है उसको वो यकसर बंद करने की सलाहियत उसने हासिल कर ली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वीटो पावर ले लिया है, या उसने एक की जो बालादस्ती है जो सप्लाई लाइन की वो उस पर उसने कंट्रोल कर लिया। अब ये बात आज ये बात जाहिर हुई है, ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड ने खलीज के एक नामालूम मकाम से ज़ेर ज़मीन मिसाइल अड्डे की नकाब कुशाई की है और उसको टीवी पर दिखाया गया है, जो ईरानी सरकारी मीडिया के। और जब वाशिंगटन और तेहरान के माबेन और ऐसे वक्त में किया है कि जब वाशिंगटन और ईरान के दरमियान में कशीदगी इंतहा को पहुंची हुई है, और इजराइल फिर हमले की बातें कर रहा है और उसको कहता है कि हम उसको एटमी बनने नहीं देंगे, एटमी ताकत नहीं बनने देंगे, जबकि वो बजाय ये लगता है या वो डिसेप्शन कर रहा है कि वो एटमी ताकत बन चुका है। अब वो ये बातें कर रहा है कि साहब हमें 20% जो है वो अगर एक दफ़ा आपने यूरेनियम बनाना शुरू कर दिया, 5% अगर आपने बनाना शुरू कर दिया तो 20% बनाने में या 70% बनाने में क्या देर लगेगी। और जब आप 70% बना लेते हैं तो एटम बन जाता है। फिर तो कोई बाद में ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई टेक्नोलॉजी हो, जो ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कोई नहीं जानता हो। सारी दुनिया जानती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो फिर वो बाएं हाथ का खेल हो जाता है, वो तो फिर मैकेनिकल काम हो जाता है। आप यूरेनियम अगर आपको बन गई, जो कि आपके जो 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 बनाते हैं, आप जो जिस तरीके से आप बनाते हैं यूरेनियम, वो तरीका आपने जो उन्होंने कामयाबी से हासिल कर लिया। आपने कोशिश की थी कि आप उसको उनको न बनाने दें, उसमें आपने कई दफ़ा जो है वो अमेरिका ने उसके अंदर जो छोड़ दिए थे वायरस, जिसने को फाड़ देता था वो उनको जब वो घूमते थे। तो अब अगर इन्होंने जो पासदारान ईरान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि ये अड्डा उन मुतअद्दिद अड्डों में से एक है जो ईरानी बहरिया के मुतअद्दिद स्ट्रेटजिक हथियार जहाँ रखे जाते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि उसने सारे खलीज के अंदर जो है वो अपने एटमी हथियार रख लिए हैं। जहाँ पर अमेरिकी बैड़ी बेड़ा है वो मेरे ख्याल में अब यहाँ से भागेगा, क्योंकि वो अब इसमें जद में आ गया है। और आप ये मैं समझता हूँ कि ये कई बरसों से ये शुरू हो रहा होगा। ये बंदर अब्बास से शुरू हुआ होगा, या चाबार से शुरू हुआ होगा, या कहाँ से शुरू भी हुआ होगा, लेकिन ऐसी जगह से ज़रूर शुरू हुआ होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता है कि ये बात अमेरिका को पता ना हो, या ये नहीं हो सकता है कि ये बात ये अब वो दूसरे जो सेटेलाइट हैं जिनके पास, ये रूस को पता ना हो या चीन को पता ना हो, ये इन सबको पता होगा। तो अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि चीन ईरान ने ये बात भी पोजीशन हासिल कर ली है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उसने एज हासिल हो गया है उसको सारी दुनिया पर, और सारी दुनिया की जो सप्लाई लाइन है उसने उसके ऊपर चोक पॉइंट पर बिठा दिया है। अगरचे हम ये कहते थे रहे हैं कि सारे चोक पॉइंट पर अमेरिका के बहरी तैयारा बरदार जहाज़ हैं, जो कि उसके पास 17 हैं, और 14 तो 2014 में थे जब हमने किताब एक लिखी थी, उस पर हमने जब उसका जायज़ा लिया था, तो उसके बाद में फिर उन्होंने 3 और बनाए तो 17 हो गए। तो अब ये तो ऑफिशियल हैं
اور اس لحاظ سے اگر اب دیکھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے پاسدار انقلاب کے سربراہ کا، کہ یہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں، اپنے سمت کی درستی میں مہارت رکھتے ہیں، اور تباہ کن طاقت کے حامل ہیں، اور اپنے دشمن کے الیکٹرانک جنگی ساز و سامان پر بھی مہارت سے قابو پا سکتے ہیں۔ ان کا جو الیکٹرانک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائبر کے معاملے کے اندر بھی وہ بہت زیادہ، سائبر کے اندر بھی انہوں نے ترقی کی ہے، اور انہوں نے جب امریکہ نے اس پر سائبر حملے کیے تھے تو ارامکو پر بھی اس نے سائبر حملے کر دیے تھے۔ وہ جہاز کو، جس کو ارجنٹینا جانا تھا وہ چلا گیا انڈونیشیا، جس کو انڈونیشیا جانا تھا وہ چلا گیا ملائیشیا، وہ کہیں اور چلا گیا، روس چلا گیا۔ تو اس طرح سے جو اس کی، تو وہ یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ اس نے، ایران نے جو طاقت حاصل کی تھی بطور سائبر میں جو طاقت حاصل کی تھی وہ بے پناہ تھی۔ تو جنرل حسین سلامی نے زور دیا کہ 8 جنوری کو خلیج کے جس نامعلوم زیر زمین میزائل اڈے کی نقاب پوشائی کی گئی ہے، وہ ایران کی نیوی یا بحریہ یا اسٹریٹجک میزائل کے متعدد دیگر اڈوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس درجنوں جو ہیں اڈے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بنا لیے ہیں، جس میں اسٹریٹجک ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا عروج میں تیز رفتار حملے آور کشتیاں بھیجتی ہے۔ امریکہ ایران میں بحریہ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ تیز رفتار کشتیاں بھیجتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تو اڈے نہیں تو زیر زمین بنا لیے ہیں جو امریکہ کو خبر نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر امریکہ کو خبر نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ امریکہ کی سپر طاقتی کو مکمل فیلیور کا ایک اظہار ہے، اور اسرائیل کی بھی مکمل ناکامی کا اظہار ہے۔ ایران نے کئی معاملات میں جو ان کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے وہ بڑی، یعنی اس میں انہوں نے خاموشی سے ترقی کی ہے اور بہت طاقتور بن کے ابھرے ہیں۔ اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ایران نے جو ان کے ابھی جو انہوں نے ایک ان کا جنوبی کوریا کا ایک جو جہاز بھی پکڑ کے رکھا ہوا ہے، جو کہ اب پھر جنوبی کوریا نے اپنا بیڑا بھیجا ہے، لیکن اب یہ بھی خبر سن کر کے بعد میں وہ واپس چلا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران نے ایک چھکا مارا ہے، ایک بہت زیادہ ایسا کام کیا ہے جس سے کہ امریکہ اور اسرائیل دہل کے رہ گئے ہوں گے۔ اور یہ جو اس وقت عرب ممالک ہیں جو بڑھ چڑھ کر کے بولتے تھے، جو محمد بن سلمان تھا وہ بڑھ چڑھ کر بولتا تھا، اس کا جو ہے آدھا سانس اور آدھا سانس جو ہے وہ اندر ہوگا اور آدھا سانس باہر ہوگا۔ یہ ایسی خوفناک خبر ہے جس سے کہ اس کو جو اپنے جو وہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں عیاشی کے اندر، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ ایران جو عرب کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کو ان سے کوئی اس سے بعید نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے تو بقول ان کے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ وہ تو پاکستان سے آ سکتی ہے، افغانستان سے آ سکتی ہے اور ایران سے آ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کیونکہ ایک شیعہ ملک ہے تو شاید وہاں سے ایک خاص قسم کی خبر ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں، وہاں سے بھی آ سکتی ہے۔ تو اب ظاہر یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایران نے اپنی طاقت کا اور اپنی صلاحیتوں کا اور اپنے خفیہ جو اڈوں کا جو زیر زمین اڈے ہیں ان کا جو اظہار کیا ہے، اس سے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، عرب ملکوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ہمارے لیے تو پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایران کے خلاف نہیں گئے اور عربوں کی مخالفت مول لی، عربوں نے ہمیں دھمکی دی، ہم سے $2 بلین اس نے سعودی عرب نے مانگے ہیں، وہ ہمیں دے دیے ان کو، اور ہمیں ڈرا کے رکھنے کی کوشش کی، جبکہ ہم نے بہت ان کی مدد کی، سارے عربوں کی، جو جتنے بن تن کے بیٹھتے ہیں اپنے ٹکڑے پہن کر، توپ پہن کر جو پھرتے ہیں، ہم نے تو ان کی بڑی مدد کی، لیکن یہ کہ ہمارے سے یہ لوگ جو ہے کبھی وفا انہوں نے نہیں کی، اور ہمیں یہ چھٹ بھائیوں کو ہمارے پیچھے لگایا امریکہ نے، اور یہ ان کے قابو میں آ کر ہمارے خلاف باتیں کرتا رہا۔ اب پھر یہ اس لیے ہم سے رجوع کر رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے، اور اب تو مزید کرے گا، اس لیے کہ اگر ہم نے اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ دیکھو بھائی آپس میں مت لڑو، مسلمان میں وہ، اور یہ بات طے ہے کہ جو اگر وہ شیعہ بھی ہیں تو مسلمان تو وہ ہیں، یہ بات تو جامع ازہر نے مانی ہوئی ہے 250 سال پہلے کہ وہ شیعہ ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان ہیں، اور کلمہ گو مسلمان ہیں اور ایک اچھے مسلمان ہیں۔
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ درود بھیجنے والے لوگ ہیں. تو ہماری طرف سے تو ہم ان کو ہم خیر سمجھتے ہیں کہ خیر ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہم اس کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا کے لیے یہ اچھی یعنی اچھا تازیانہ ہے دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، عربوں کے لیے جو کہ بہت مغرور لوگ تھے، ان کے لیے بڑا تازیانہ ہے. ہم نہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں نہ ہم اس پر پریشان ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر کی بات نعرہ لگاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور نہ تمہاری سلطنت میں اتنا تیل تو کوئی بڑی چیز ہے. اللہ ہی بڑا ہے. اللہ اگر بڑا ہے تو بس سب مسلمان مل کر ہمیں مل کر کرنا چاہیے، اور جو طاقتی قوتیں ان سے لڑنا چاہیے. تو پھر آپ کو دوستی کر لینی چاہیے ایران سے، پاکستان سے، اس ترکی سے. تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. عربوں سے ہم کہہ رہے ہیں، تمام مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ